آج تھوڑا خوف پہ بات کریں کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. اب آپ کہیں گے مولانا وہم کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو وہم سمجھ آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ، آپ کی امیجنیشن، آپ کا خیال کس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے. رات کو آپ گھر کے اندر ہو، 4-5 دوست آپس میں بیٹھے ہو، ایسا ہی اچانک آپ نے جنوں کی باتیں کرنا شروع کر دی. فلاں کو جن لگ گیا، فلاں درگاہ پہ گئے جن لگا ہوا تھا، یہ ہوا، دادا کو جن لگا، فلاں دوست کو جن لگا، یہ ہوا یہ ہوا. اب باتیں ہوئیں، جانے کا وقت ہوا، دوست چلے گئے، آپ کمرے میں سکون سے سو رہے تھے، اچانک لائٹ چلی گئی، اندھیرا. اب گفتگو کس کی ہوئی تھی؟ جنوں کی. امیجنیشن فل ایکٹیو ہے. اب وہم آتا ہے بیچ میں، عقل کو پیچھے دھکیلتا ہے. اچانک بولے گا کہ اچانک آپ کو ایک آواز آنے لگی چھت سے. پہلا وسوسہ جو کرے گا وہم کے ذریعے، یہ نہیں بولے گا ہو سکتا ہے کوئی حشرہ ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی پتہ نہیں پرندہ ہو، کوئی چیز نہیں، پہلی چیز لائے گا جن ہے. اب جیسے وہم ایکٹیو ہوتا ہے نا، آپ اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہو. پہلے آواز 10% آ رہی تھی، اب 20% آنے لگی. پھر رائٹ سے بھی آواز آئے گی، پھر لیفٹ سے بھی آواز آئے گی. اب یہاں پہ آپ کے پورے وجود پہ کون حاوی ہو گیا؟ وہم حاوی ہو گیا. خوف آپ کے دل میں آ گیا. یہ کون سا خوف ہے؟ فیک خوف ہے. وہیں پہ بندہ اگر اپنی عقل کو ایکٹیو کرے، بندہ خدا انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات سے اشرف ہے، مجھے کیا کرے گا؟ اور بعد میں لائٹ آ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، انسان ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. قبرستان میں شرط بندی ہوئی کہ کون سا بندہ ہے جو رات کے 2 بجے قبرستان میں کیلا لگا کے آئے. اب بندہ لالچی بھی ہو، ساتھ میں ڈرپوک بھی ہو، یہ مرتا ہے. یا تو ڈر نہ ہو یا تو لالچ نہ ہو، ایک چیز ہو نا. کہا کتنے ملیں گے؟ کہا 10,000 دیں گے. 10,000 بڑی رقم تھی. اس نے کہا میں جاتا ہوں. سب جانتے تھے ڈرپوک ہے. کہا تم نہیں. کہا میں جاؤں گا. 10,000 نہیں گوا سکتا. کبھی بھی ایسا کام کرو پہلے یہ دیکھو تیرے اوپر عقل کی حکومت ہے یا وہم کی حکومت ہے. وہم کی حکومت ہوگی تو مارا جائے گا، یا اٹیک سے مرے گا، یا ہائی بلڈ پریشر سے مرے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. اپنا قاتل خود نہ بن، پہلے خود کو مضبوط کر، پھر اتر میدان میں. اب یہ بیچارہ گیا اور بیچ قبرستان میں زمین پہ کیلا لگانے لگا. لگاتے لگاتے کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی مردہ اٹھ کے نہ آئے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے. اب بندہ عقل سے سوچے کبھی مردے بھی نکلیں قبروں سے. وہم ہے نا بندے میں، وہم فیک خوف لاتا ہے. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے. لالچ بھی وہم کا ایک حصہ ہے. اکثر لوگ لالچ میں مار کھاتے ہیں، پیسہ گوا دیتے ہیں. کیلکولیشن تیری عقل کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ تابع وہم اور تابع لالچ اور تابع ہوس اور یہ تابع شہوت اور تابع غصہ. تمہارے فیصلے ان چیزوں کی اتباع میں نہ ہو. تمہارا امام غصہ نہ بنے، تمہارا امام شہوت نہ بنے، تمہارا امام لالچ نہ بنے، تمہارے فیصلوں کا امام حسد نہ بنے، تمہارا امام غضب نہ بنے، غصہ نہ بنے. یہ سارے فیصلے جب ان سپاہیوں کے انڈر ہوتے ہیں تو فیصلے غلط ہوتے ہیں. تجھے نقصان ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا. ڈر کے مارے یہ کیلا لگاتا گیا. آدھا کیلا جب زمین میں چلا گیا، اس نے کہا بس 10,000 تو میں نے کما لیے. اب جیسے اٹھا، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اس نے، اب توجہ اس کی نہیں تھی کیلا کیسے لگا رہا ہوں. جیسے اٹھا تو نیچے سے اس کی قمیض کھینچی. جیسے کھینچی، پہلا اٹیک کس نے کیا؟ وہم نے کیا. عقل کو تو اس نے آنے ہی نہیں دیا نا. عقل ہوتی بندہ سوچتا قمیض کیوں پھنسی ہے، فوراً وہم نے اٹیک دیا. تبھی کوئی بندہ تجھے خبر بھی آ کر دے نا تیرے ہی خلاف ہو کسی کے بارے میں، فوراً برا خیال نہ کرو. معصوم فرماتے ہیں سوء ظن کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، حسن ظن کرو. ابھی ہو سکتا ہے شاید اس کا مطلب یہ ہو، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ پہلے ہی کس سپاہی کو بھیجے گا؟ برے والے کو بھیجے گا. اچھا میرے پاس مال آیا، دولت آ گئی، مجھ سے جل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. پھر آپ اس کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دو گے، جبکہ شاید اس بیچارے نے بات کی نہ ہو، اینگل ہی شاید کوئی اور ہو. جیسے قمیض کھینچی، پہلا سپاہی ہے وہم جو اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی مردے نے پکڑ لیا ہے، آدھی رات کو اسی قبر پہ کیلا لگانا ہے، وہ چھوڑے گا تجھے؟ اب جیسے وہم آیا، دل وہیں پہ اٹیک آیا، بندہ مر گیا. اب یہ بھی انتظار کر رہے تھے، 1 2 3 4، صبح ہونے لگی کہ آیا ہی نہیں. کہ جب وہ نہیں آیا تو ہم کیوں بیٹھے؟ یہ بھی بھاگ گئے. صبح ہوئی، روشنی ہوئی، اب کہنے لگے دیکھے تو صحیح بندہ کہاں گیا. دیکھا قبرستان کے بیچ میں آئے، بندہ مرا ہوا ہے، کیلا بھی لگا ہوا ہے، لیکن کیا دیکھا؟ کیلا قمیض کے اوپر لگایا تھا اسے. اب جیسے اٹھا تو قمیض کھچنے لگی. وہم کے باعث مر گیا. شمر وہم کا شکاری تھا، یزید وہم کا شکاری تھا کہ پتہ نہیں حکومت ملے گی تو کیا ہوگا. بھائی حکومت ملے گی. کبھی کبھی ہم بھی وہم کا شکاری ہو جاتے ہیں کہ اکثر جوان دیکھتے ہیں نا ہاتھ میں آئی فون
بھائی لیے تو جیب میں رکھنا، نہیں دکھانی ہے نا، آئی فون ہے میرے پاس، مہنگی واچ پہنی ہے دکھانی۔ اب کیا سمجھتا ہے وہم کہ اگر لوگ میری آئی فون دیکھیں گے میری کیا کریں گے، عزت کریں گے۔ ایک ہمارے ہمدرد دوست کا فون آیا، مولانا آپ کے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں تھوڑی کم ہیں، 4-5 بھیج دو۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا گاڑیوں سے؟ تو بڑا خطیب بن جائے گا، میرے اندر علم آ جائے گا۔ یہ سارے وہم کے شکاری ہوتے ہیں۔ اب خطیب یہ سوچے میرا مجمع بہت ہے، بس میں تو کامیاب ہو گیا۔ جبکہ امام حسین نے کہا کہ وہ خطیب جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے میری مجلس کرواتا ہے، میں حسین اس کی مجلس سے راضی ہوں۔ یہ سب وہم ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، فلاں سواری پہ بیٹھوں گا تو پتہ نہیں میری عزت بڑھ جائے گی۔ کتنے حکمران جب تخت حکومت پر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس ہم ہی ہیں نا، جیسے ہمیشہ ہم اس تخت پہ رہیں گے، ہمیشہ اس کرسی پہ رہیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا وہم ہوتا ہے۔ پولیس والا مجھے سلوٹ کر رہے ہیں میری وجہ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سلوٹ کر رہے ہیں میری وجہ سے۔ بھئی یہ سلوٹ کرسی کو ہے، تجھے نہیں۔ اسی وہم میں فرعون گرفتار تھے۔ اب بندہ مر جائے گا، منکر و نکیر آئیں گے، یہ تو نہیں بولیں گے آپ ریٹائر آفیسر تھے، آپ 18 گریڈ کے آفیسر تھے، آپ کا اتنا پروٹوکول تھا، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے، تو منکر و نکیر کہیں گے ملائکو ذرا عزت سے سوال کرنا، کون سا عمل لے کر آئے ہو؟ فارسی کا ایک شعر ہے، اگر تیرا باپ آفیسر تھا یا بہت بڑا تھا تو اس باپ سے تجھے کیا ملا ہے؟ اکثر پولیس والے روکتے نا کہ تجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے۔ وہ تیرا باپ ہے نا، تو کیا ہے؟ تیری فضیلت کیا ہے؟ بار بار بندہ اترائے کہ علی میرا مولا، علی میرا مولا ہے، تو خود کیا ہے یہ بھی تو بتانا۔ وہ تو علی کی فضیلت ہے۔ کتنے ہمارے شعر و شاعری اسی پہ بیس ہے، منکر و نکیر آئیں گے نعرہ حیدری مار کے بھگا دیں گے ہم۔ میں نے کہا جیسے منکر و نکیر علی کو مانتے ہی نہیں ہے، تو ہی علی والا ہے۔ سب سے بڑے علی والے منکر و نکیر ہیں۔ جتنی ولایت ملائکۃ اللہ کے دل میں، اہل بیت کے کسی کے دل میں نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا کن کو عمل قبول کرتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے۔ تو یہ سوچو کہیں تیرے دل میں فیک خوف تو نہیں ہے۔ خوف بھی کون سا ہو؟ عاقلانہ۔ عاقلانہ خوف کیا ہے؟ بندہ خدا سے ڈرے، میرا مال، میری جان، میرا ناموس، میرا نفع، میرا نقصان، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو جملوں پہ غور کیا کرو نا، جب سجدے سے اٹھتے ہو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں کس کی طاقت سے اٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں؟ خدایا تیری طاقت سے، سب کچھ تو ہے۔ آج واللہ کہاں ہے یزید؟ لیکن جگہ جگہ حسین نظر آ رہا ہے نا۔ یہ وہ طاقت پروردگار عالم ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھو، تابع وہم نہ بنو، تابع عقل بنو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔